ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے پہلے صوفیہ کے طبقے میں یہ تصور نمایاں ہوا اور ان کے کلمات میں نظر آتا ہے کہ ادیان و مذاہب سبھی یک ہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے اور جتنے مذہب ہیں سب حق ہیں۔ صوفیہ کا مقصد اب گلے ملانا ہو تمام نوع انسانی کے افراد کو یا تفریقے کا مٹانا ہو یا جو بھی مقصد ان کا ہو، بہرحال یہ نعرہ ان کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد اسے جس مذہب نے بہت زور و شور سے اپنایا ہے وہ بہائی مذہب ہے۔ ان کے یہاں سرخی ہوتی ہے وحدت ادیان، یعنی تمام ادیان اور مذاہب ایک ہیں۔ اب وہاں صوفیہ کے یہاں تو میں نے کہا کہ مقصد گلے ملانا اور خلق خدا کو ایک دوسرے سے قریب لانا، یہ سب نیک پہلو اچھائی کے اس میں ہو سکتے تھے، اور اس میں ان کے نعرے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ آسانی ہو گئی لوگوں کو اس مسلک کو اختیار کرنے میں، یعنی ایک عیسائی رہتے ہوئے بس بہا اللہ کو مان لے تو وہ بہائی ہو گیا، ایک سکھ رہتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بس بہا اللہ کو مان لے تو وہ بہائی ہو گیا، اور ایک ہندوئی ہو گیا، اور کوئی مسلمان رہتے ہوئے تو اس طرح سے مردم شماری میں بہت تھیں۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے، اصل میں میرے موضوع سے متعلق یہی جز ہے کہ وحدت ادیان کے علاوہ اس کے مثلا جتنے تمدن جدید کے تقاضے ہیں وہ جزو دین بنائے، جس طرف جو دنیا جا رہی ہو، یعنی لیڈروں کے لیے سنا تھا ریفارمر اور لیڈر میں فرق، کہ ریفارمر اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور لیڈر پیچھے چلتا ہے قوم کے، جدھر وہ جا رہی ہو اسی رخ پر وہ آگے ہو جاتا ہے۔ یہ لیڈر اور ریفارمر میں فرق سنا تھا، مگر یہاں مذہب وہ ہے کہ یہ مذہب عوام کے پیچھے چلتا ہے، بس جو عوام جس راستے پر جا رہے ہیں وہی مذہب ہے۔ تو یہ وہاں ایک نعرہ نکلا۔ اب اس دور میں وہ ترقی پسند طبقہ جو مذہب میں اپنے روشن خیالی کی بنا پر یہ کہتا ہے کہ یہ عقائد کے جھگڑے یہ سب بیکار ہیں، اس کو کبھی اس لباس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے راستے ہیں اور منزل سب کی ایک ہے، خواہ ادھر سے پہنچ جاؤ اس منزل تک، خواہ ادھر سے پہنچ جاؤ اس منزل تک، لہذا گویا یہ بحث مباحثہ مذہب کے بارے میں یہ غلط ہے۔ تو وہ ترقی پسندی کے لباس میں وہ چیز آتی ہے کہ تمام مذاہب ایک ہیں، اور ہمارے یہاں کی زبان میں ہندوستان کے یہاں بہرحال وہ لفظ تو متعارف ہوگی کہ گویا سیکولر تصور یہ
ہے بین الاقوامی طور پر سب کو گویا ایک راستے کو مان لینا اور ایک دھارے میں سب کو بہا دینے کے لیے یہ ایک ہے کہ سب کے دین اور مذاہب سب ایک ہیں، سب منزل یہ دونوں سب کی ایک ہے، صرف راستے الگ الگ۔ تو میں جب قرآن مجید پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے وحدت دین ملتی ہے، وحدت ادیان نہیں ملتی۔ ادیان ادھر جمع ہوئی اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ راستے الگ الگ ہوئے، اور جب راستے الگ الگ ہوئے تو یہ کون کہتا ہے کہ جتنے راستے ہیں آخر میں جا کے سب منزل تک پہنچیں گے؟ اگر ایک مشرق کی طرف جا رہا ہو اور ایک مغرب کی طرف جا رہا ہو تو جتنا چلیے گا اتنا ایک دوسرے سے دور ہوجیے گا، قریب کبھی بھی نہیں ہوجیے گا۔ وہ تو منزل ایک ہو اور فرض کیجئے طریقے پہنچنے کے مختلف ہوں، کوئی سیدھا ہو کوئی ذرا ہیر پھیر سے ہو تو امید ہے کہ آخر میں سب پہنچ جائیں گے، لیکن اگر رخ ہی الگ الگ ہوئے تو کیوں کر منزل ایک ہو جائے گی۔ اور عقلی طور پر جہاں وجود اور عدم میں بات پیش ہو، جہاں ہے اور نہیں ہے کا معاملہ درپیش ہو، وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہے بھی صحیح ہو نہیں ہے بھی صحیح ہو۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، یعنی ادیان عالم سب وہ نہیں ہو سکتے کہ جو منزل نجات تک پہنچائیں، بلکہ تمام ادیان میں اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ کبھی منزل نجات تک نہیں پہنچ سکتا، اور اسی نجات نہ ہونے کی تعبیر ہے آخر میں کہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اسی گھاٹے سے بچنے کا نام نجات ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ایک تصور ایسی طرح کا یہ ہو گیا ہے کہ اصل معیار نجات اعمال ہیں، اصل معیار نجات کردار ہے۔ اس کے لیے کسی شاعر کا ایک شعر بھی مجھے یاد ہے کہ ہوگی نجات اس کی عمل جس کے نیک ہوں، کافر ہو وہ عقیدے میں یا دین دار ہو۔ اب ہم دیندار کہتے ہیں مگر بغیر اعلان نون کے وہ موضوع نہیں ہوتا، لہذا وہ دیندار۔ تو کافر ہو خواہ عقیدے میں خواہ دیندار ہو، یعنی نجات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، نجات میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کس کے اچھے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ نجات کا حقدار ہے، اور اگر اعمال برے ہیں تو وہ نجات سے محروم ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو تحقیق دین سے تن آسانی محاورہ ہے، مگر دماغ آسانی کے لیے یہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ ایک محدود نقطے میں یہی کسی چور دروازے سے اسلام کے اندر تصور ہوا کہ دو شخص اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہ نہ دیکھو کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، کیا ہو گیا؟